پانی پت ہندوستان کا ایک ایسا تاریخ ساز میدان جنگ ہے جہاں لڑی گئی جنگوں نے تاریخ کے رخ موڑ دیے، جہاں ایک طرف ایک سلطنت ختم ہوئی تو دوسری طرف دوسری سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ پانی پت کے میدان میں 3 بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ پہلی جنگ ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان، دوسری جنگ ہیمو بقال اور مغل بادشاہ اکبر کے درمیان، اور تیسری جنگ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان لڑی گئی۔ آج ہم بات کریں گے پانی پت کی پہلی جنگ کے بارے میں۔ پانی پت دلی کے شمال میں 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جو افغانستان سے ہندوستان کے سینٹر میں پہنچنے کا آسان ترین راستہ ہے۔ پانی پت کی پہلی جنگ ازبک سردار ظہیر الدین بابر اور دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان 21 اپریل 1526 میں لڑی گئی۔ ابراہیم لودھی اپنے والد سکندر لودھی کی وفات کے بعد 1517 میں لودھی سلطنت کے دلی کے سلطان بنے اور یہ آخری سلطان ثابت ہوئے، جبکہ اس جنگ کے بعد ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت قائم کی اور اس کے پہلے سلطان بنے۔ اس جنگ میں بابر کی فوج کی تعداد 12,000 تھی، لیکن اس کے پاس اس وقت کا جدید ترین اسلحہ یعنی توپ خانہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں پہلی دفعہ ہندوستان میں توپ خانے کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ توپ خانہ بابر نے عثمانی ترکوں کی مدد سے بنایا تھا، کیونکہ ترک اس مہارت کو بہت پہلے حاصل کر چکے تھے، اور قسطنطنیہ کی فتح میں سلطان محمد فاتح نے اس وقت کی سب سے زیادہ طاقتور توپ سپر گن کا استعمال کیا تھا۔ اس طرح بابر وہ پہلے جرنیل تھے جنہوں نے ہندوستان میں پہلی دفعہ باقاعدہ توپ خانے کا استعمال کیا، اور یہ توپ خانہ انہوں نے عثمانی ترکوں کی طرف سے ملنے والے توپ خانے کے 2 ماہرین علی قلی اور مصطفیٰ کی مدد سے بنایا تھا۔ اس جنگ میں ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کا لشکر تھا اور انہیں واضح عددی برتری حاصل تھی، اور یہ بھی کہ جنگ ان کے علاقے میں لڑی جا رہی تھی جس کے چپے چپے سے وہ اور اس کی فوج واقف تھے، اور خوراک اور اسلحے کی سپلائی بھی آسان تھی، جبکہ بابر ازبکستان سے آیا تھا اور حملہ آور تھا۔ وہ ہندوستان کے اس علاقے سے ناواقف تھا اور اس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ بابر نے لشکر کی صف بندی کے وقت پانی پت شہر کو دائیں طرف رکھا اور بائیں طرف خندقیں کھود کر درختوں کی شاخیں کاٹ کر گاڑ دی تاکہ اچانک حملے سے محفوظ رہے، اور اپنے توپ خانے کو فوج کے بالکل سامنے ڈپلوائے کر دیا۔ توپ خانے کے پیچھے بندوق بردار تھے اور گھڑ سواروں کے 3 ڈویژن بنائے، 2 دشمن کے مقابلے کے لیے اور 1 کو لشکر کی حفاظت اور ریزرو کے لیے رکھا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی۔ بابر کے سپاہی اپنے روایتی ازبک طریقے سے ابراہیم لودھی کی فوج کے دائیں طرف کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے، اور پھر آگے پیچھے اور بائیں جانب سے حملہ آور ہوئے، اور یوں عام لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر جب بابر نے ابراہیم لودھی کی فوج کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنے توپ خانے کو کھولا تو ابراہیم لودھی کے لشکر کو بہت نقصان پہنچا۔ ابراہیم کا 1 لاکھ کا لشکر بابر کے 12,000 کا لشکر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم لودھی نے مقابلہ تو خوب کیا، لیکن شکست اس کا مقدر تھی۔ ابراہیم کے ایک جرنیل نے اسے جنگ سے بھاگنے کا مشورہ دیا اور دوبارہ فوجیں تیار کر کے حملہ آور ہونے کا مشورہ دیا، لیکن ابراہیم لودھی نے بھاگنے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی، اور وہ بہادروں کی طرح لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا گیا۔ صبح سے شروع ہونے والی یہ لڑائی دوپہر تک تمام ہوئی، اور ہندوستان نے لودھی سلطنت کا سورج ڈوبتے اور مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہوتے دیکھا۔ ابراہیم کی لاش اور کٹے ہوئے سر کے قریب پہنچ کر ظہیر الدین بابر نے کہا کہ آفرین ہے تم پر اے بہادر، اور اس کے لیے ایک قیمتی کپڑا منگوا کر اس کی لاش کو اس میں لپیٹ دیا، اور یوں 27 اپریل 1526 کو دلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، جس نے آگے چل کے عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ تھی پانی پت کی پہلی جنگ کی داستان۔ دوسری جنگ کی داستان اگلی ویڈیو میں۔